میں ہوں آفاق احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام میں آتنکواد۔ آج 26/11 ہے اور یہ ایسا ایک کالا دن ہے جو ممبئی کے تاریخ میں سب سے زیادہ بھیانک دن ہے، جس میں ہزاروں معصوموں کی جان چلی گئی۔ اور یہ اہمیت اس لیے رکھتا ہے کہ اس میں ایک ایسے آتنکوادی کا نام جڑتا ہے جو اسلام سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے کئی بار مسلمانوں کو ٹرول کیا گیا، اسلام پر انگلی اٹھائی گئی اور کہا گیا کہ اسلام جو ہے وہ آتنکواد کی تعلیم دیتا ہے۔ اسی تمام چیزوں پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ رضا اکیڈمی کے بانی جناب سعید نوری صاحب موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ اسلام کیا واقعی میں آتنکواد کی تعلیم دیتا ہے، یا کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو انہوں نے کہا ہے کہ معاذ اللہ قرآن مجید میں 26 ایسی آیتیں ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آتنکواد جو ہے اسلام سے پھیل رہا ہے۔ سر، شروعات تو ہم آپ سے یہ کرتے ہیں کہ اس کی شروعات جو ہے وہ کئی سالوں سے ہوئی ہے کہ مسلمانوں کے جب کوئی داغ نہیں دکھائی دیتے تھے تو کہا جاتا تھا کہ اسلام جو ہے تلوار کے دھار سے، تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے کئی چیزوں کی کئی سازشیں رچی گئی اور اس کے بعد مسلمانوں کو آتنکوادی کہا گیا۔ یہاں تک کہ جو ودوشوں میں جو لوگ آتنکی حملے کر رہے تھے ان کو بھی اسلام سے جوڑا گیا، جبکہ وہ اسلام میں نہیں آتے تھے۔ تو ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ جو آتنکواد پھیلا ہے، کیا واقعی اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ اسلام میں آتنکواد کی کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ عدل و انصاف کا مظہر ہے اور یہ تو ایک اسلام کے جو مخالف ہے، امریکہ ہے، اسرائیل ہے، برطانیہ وغیرہ جو ہے، یہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کہ اسلام کو اور مسلمانوں کو کس طریقے سے بدنام کیا جائے، تو وہ لوگوں کو خود ہی کھڑا کرتے ہیں۔ جو نام نہاد مسلمان ہیں ان کو کھڑا کرتے ہیں، ان سے کام کرواتے ہیں دہشت گردی کا، اور پھر وہ اسلام اور مسلمانوں پر تھوپتے ہیں۔ یہ دنیا اب جان چکی ہے، بہت دن ہو گئے کہ مسلمان دہشت گرد ہے، مسلمان دہشت گرد ہے، اسلام میں دہشت گردی کا درس دیا جاتا ہے۔ وہ تمام چیزیں اب ختم ہو گئی ہے، اس لیے کہ ان کی حقیقت تھی وہ آشکار ہو گئی ہے۔ لہذا اب صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ اسلام یا مسلمان کا آتنکواد سے کوئی تعلق ہے۔ یہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں اس کھڑے کیے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، کسی کے اعلی کار ہوتے ہیں، ورنہ اسلام میں دہشت گردی کا کوئی تصور نہیں ہے اور کوئی منصوبہ یا اسلام نام دہشت گردی کا درس دیتا ہے۔ اسلام نام ہی امن کا ہے اور ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی یہی درس دیا ہے کہ امن و امان قائم رہے۔ بلکہ جب فتح مکہ ہوا، حضور مکہ معظمہ فاتح بن کے تشریف لے گئے، اس وقت بھی جن لوگوں نے حضور کے ساتھ ظلم و زیادتی کی تھی، حضور نے ان کو بھی معاف فرما دیا۔ جو انتقام کا دن تھا اس کو حضور نے امن کا دن بنا دیا۔ لہذا اسلام میں آتنکواد کا کوئی تصور نہیں۔ جی، اسلام تو آیا تھا امن شانتی قائم کرنے کے لیے۔ تو سر ایک سوال میرا یہ ہے کہ آخر مسلمانوں پر ہی کی انگلی اٹھائی جاتی ہے دہشت گرد کی؟ اب ایک تو نیا انداز شروع ہو گیا ہے کہ مسلمان جہادی، کوئی بھی ہوتا ہے، کوئی بھی چیزیں ہوتی ہے اس پر جہادی کہا جاتا ہے، چاہے مہندی جہاد لے کر ہو، چاہے وہ لو جہاد لے کر ہو، بہت ساری چیزوں کو ملا کر صرف مسلمانوں پر جہاد کا نام دے دیا جاتا ہے۔ بس یہ ہے کہ یہ ایک منصوبے کے تحت یہ کام ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو بدنام کیسے کیا جائے، اور اکثر جو ہیں یہ اعلی کار ہوتے ہیں۔ کسی بھی مسئلے میں مسلمانوں کو کھڑا کیا جائے اور ان سے ہی اسلام کے تعلق سے، مسلمانوں کے تعلق سے، حجاب کے تعلق سے اور جتنے معاملات آتے ہیں، نکاح ہے، طلاق ہے، پردہ ہے، یہ سب میں یعنی مسلمانوں کو صدیوں سے ہم اس پر عمل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ کسی مسلمان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے۔ یہ جو اسلام بیزار ہوتے ہیں یا پھر خریدے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان سے یہ سب کام کروایا جاتا ہے۔ سر بھی جیسے کہ ابھی دیکھ لیں ہم کہ آج کل جو ہے بہت زیادہ چرچا میں ہے وہ شدہ کا مرڈر کیس ہے۔
جب بھی کوئی چیزیں اگر ہندوستان میں ہوتی ہے، اگر کوئی عام آدمی کوئی ہندوستانی کر لیتا ہے تو اس پر کوئی چرچا یا کوئی ڈبیٹ نہیں ہوتی، لیکن مسلمان کا جب نام آتا ہے تو اسے اتنا بڑا کر کے دکھایا جاتا ہے کہ ساری چیزیں، ساری غلطیاں، سارے دہشت گردی، ساری چیز ان مسلمانوں میں ہی ہے۔ تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ سدا کے اس مرڈر میں آپ کیا کہنا چاہیں گے، اور اسلام کیا کہتا ہے کہ اگر اس کی تعلقات بیوی سے اگر منقطع ہوتا ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، تو اس پہ کیا قانون ہے، اور ایسے کیس کو اسلام کیا سزا دے گا؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ جس طریقے سے رہتے تھے جی وہ خود ان کا رہنا ہی ناجائز ہے، حرام ہے، جی جس طریقے سے وہ زندگی گزار رہے تھے، جی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو حرکت اس نے کیا ہے اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، بالکل۔ اور اسلامی روح سے جو سزا متعین ہے وہ سزا ہمارا ملک میں ویسی سزا نہیں دی جاتی۔ جب ویسی سزا دی جانے لگے گی تو اس قسم کے واقعات کم ہوں گے، چاہے ہندو کرے، چاہے مسلمان کرے، چاہے پارسی کرے، چاہے سکھ کرے، چاہے کرسچن کرے، کوئی بھی کرے، جی برا برا ہے، غلط غلط ہے، اور اس کو سزا ملنی چاہیے اور اس کی مذمت ہونی چاہیے۔ یہاں پر ہمارے یہاں پر انصاف کا بیلنس جو ہے وہ نہیں قائم ہے، جی اس وجہ سے یہ تمام چیزیں بڑا چڑھا کے پیش کی جاتی ہے۔ جو کرے، غلط جو بھی کرے، اس کی مذمت ہونی چاہیے، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اگر یہ نظام، انصاف کا نظام قائم رہا تو یہ جو معاملات ہو رہے ہیں یہ معاملات بھی ختم ہوں گے۔ جی ہمارے یہاں پر کیس چلتے ہیں بہت لمبے کئی سالوں تک کیس چلتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کو کہیں سزا ہوتی ہے، تو یہ بہت مختصر وقت میں ان کو سزا دی جائے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں، اور اس قسم کی حرکتیں جو ہیں وہ ہمارے ملک سے ختم ہوں، بند ہوں۔ پورے ہندوستان میں آپ کی تحریک کام کر رہی ہے، ہم جاننا چاہیں گے کیا اس سدا مرڈر کیس کو لے کر کیا کسی مسلمان نے تائید کی ہے، کیا اس کا ساتھ دیا ہے، کیا کسی نے اس کی طرف بولا ہے؟ دیکھیے، اس قسم کی بات تو کوئی مسلمان تنظیم یا مسلمان فرد نہیں، کوئی بھی عقل مند جی اس کی حمایت نہیں کر سکتا۔ جی جو غلط ہے، ہم نے بتایا کہ جو غلط ہے وہ ہر حال میں غلط رہے گا، اور اس کی مذمت ہر حال میں کی جائے گی۔ بالکل یہاں پر چاہے ہندو کرے چاہے مسلمان کرے، بالکل اس کی مذمت سخت ترین طریقے سے مذمت اس کی ہونی چاہیے، اور اس کو سزا بھی ملنی چاہیے۔ 3 سے 4 دن پہلے سے ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے، ایک راشد نام کا جو بلند شہر کا شخص ہے، اس نے کہا ہے کہ سدا کے ساتھ جو ہوا ٹھیک ہوا، اس کے 35 نہیں 36 ٹکڑے کر دینا چاہیے، وہ ہونا چاہیے اس کے 36 ٹکڑے۔ اس طرح کے گھٹیا بیان اس نے دیا ہے جسے پوری میڈیا میں ٹرول کیا جا رہا ہے، پوری میڈیا اس کے پیچھے پڑ گئی ہے اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کو لگی ہوئی ہے۔ لیکن سر میں آپ کو آگے بتا دوں کہ بعد میں جب اس شخص کو پکڑا گیا تو پتا چلا وہ وکاس کمار تھا، نہ کہ کوئی مسلمان تھا۔ تو میں یہی سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر اس طرح کی حرکت کوئی مسلمان اپنے روزی روٹی کے لیے اپنا نام بدل کر، ہندو نام بدل کر کسی گاؤں میں جا کر کچھ کرتا ہے تو اسے ماؤنٹ لیچنگ ہو جاتی ہے، اس کے بعد مارا جاتا ہے، جان سے ہاتھ دھونی پڑتی ہے۔ لیکن آج ایک ایسے شخص نے جو مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے سدا مرڈر کیس میں اس طرح کے گندے الفاظ کہے ہیں، اس کے ساتھ سرکار کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، جو قانون پر عمل نہیں ہو رہا ہے، ہمارے یہاں کا قانون جو ہے وہ اس کے اندر مزید شدت کی ضرورت ہے، جی اور اس کے بعد پھر فوری طور پر فیصلے آنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو بہت دنوں تک یہ معاملات چلتے ہیں اس سے لوگوں کے اندر جرأت اور ہمت پیدا ہوتی ہے۔ یہ شخص جس نے ایسی حرکت کیا ہے تو اس پر تو ایک تو مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کا بھی مقدمہ لگے، اور آپس میں لڑانے والی بات ہے کہ خود مسلمان بن کر اور یہ کام کرے، تو اس کے ساتھ حکومت کو بہت سختی سے نپٹنا چاہیے، ورنہ مسلمانوں کے تعلق سے اس قسم کے بیانات اور اس قسم کی چیزیں کو ہائی لائٹ کر کے، اور پھر اب جب وہ اس کا نام فاش ہوتا ہے تو پھر وہ خبریں دبا دی جاتی ہیں، اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا، تو اس سے ملک کے حالات خراب سے خراب تر ہوں گے۔ یہ ہم جو ہیں اس کے قائل ہیں کہ امن و امان قائم رہے، اور جو بھی کام ہو قانون کے دائرے میں رہ کر ہو، اس سے ہر فرقے کے لوگوں کو اور ہر شہری کو اس سے فائدہ ہوگا۔ اگر ہم قانون پر عمل کریں گے تو قانون پر عمل نہیں کریں گے تو امن و امان غارت ہوگا، اور اس سے ملک کا، معاشرے کا، سب کا نقصان ہوگا۔
جی RSS کے سربراہ نے ایک اعلان کیا تھا کہ تمام ہندوستانی جو مسلمان ہیں وہ بھی ہندو ہیں، وہ بھی ہمارے DNA کے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو تمام میڈیا جو ہے وہ مسلمانوں اور غیروں کے بیچ میں جو ہے وہ دوریاں پیدا کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتی ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، میڈیا تو آج بکا ہوا ہے اور وہ ایک طرفہ بات کر رہا ہے. اس سے سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ میڈیا پر سے لوگوں کا اعتماد ہی ختم ہو گیا ہے بالکل کہ وہ جو بتانا چاہیے وہ نہیں بتاتے ہیں اور جو نہیں بتانا چاہیے وہ بتاتے ہیں. تو میڈیا پر سے تو لوگوں کا اعتماد ختم ہوتے جا رہا ہے اور اس قسم کے میڈیا زیادہ ہو رہے ہیں. تو جو حقائق ہیں اس کو اجاگر کرنے چاہیے، نہ کہ جو چیز نہیں ہے اس کو پیدا کرنا، اس کو غلط طریقے سے بتانا. یہ زیادہ دن کی بات نہیں ہے. ہم امید ہیں کہ یہ چیزیں مطلب ہر اندھیرے کے بعد، ہر رات کے بعد صبح ہونی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ صبح ہوگی. سر آخری سوال، آج سویدھان دیوس ہے، سویدھان کا دن ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اور 26/11 بھی ہے، اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ 26/11 کی تو جو حادثہ ہوا وہ قابل مذمت ہے اور ہوا بہت افسوسناک ہے. اور یہ دن کو یاد کر کے جو ہمارے لوگ جن لوگوں نے قربانی دیا ہے ان کے قربانی کے دن کو یاد کرنا یہ بہت ہی ضروری ہے. اور جن لوگوں نے اس طریقے سے حرکت کیا ان کی مذمت بھی برابر ہوتی رہنی چاہیے تاکہ لوگوں کے حوصلے بلند نہ ہوں اور اس قسم کی حرکتیں آئندہ نہ ہوں. یہ اور جہاں تک بات ہے کہ قانون کے تحفظ کی، تو وہ دن بھی منایا جا رہا ہے. آپ بتا رہے ہیں کہ آج وہ دن بھی ہے. تو ہمارا جو قانون بنا ہوا ہے، جو دستور ہے ہمارا، اس دستور کو ختم کرنے کی بھی سازش کی جا رہی ہے. لہذا تمام لوگوں کو مل کر اپنے دستور کے تحفظ کی کوشش کرنی چاہیے. آؤ ان لوگوں کو یاد کریں جو شہید ہو گئے، اپنے گھر تک نہ پہنچ سکے. آج 26/11 ہے، اس کی ہم سبھی لوگ نندا کرتے ہیں ان تمام آتنکوادیوں کے خلاف کہ جنہوں نے کئی ایسے گھروں کو اجاڑ دیا ہے جن کے گھروں میں ننھے ننھے بچے تھے. اور آج سویدھان دیوس بھی ہے، جس کو لے کر ہم آپ سے یہی کہیں گے کہ اپنے سویدھان کو بچائیں تاکہ آگے چل کر اس طرح کی جو کھائیاں ایک دوسرے میں پیدا کی جا رہی ہے، ہندوستانیوں میں آپس میں جو بیل پیدا کیا جا رہا ہے، اسے کم کیا جا سکے. آج تک کے لیے اتنا ہی. دیش ودیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہیں نیوز 18 انڈیا.